9 ہجری عرب کی زمین آگ اگل رہی ہے۔ دھوپ ایسی کہ سائے سمٹ گئے ہیں اور سفر ایسا کہ ہمتیں ٹوٹ جائیں۔ مدینہ سے شام کی سرحد تک سینکڑوں میل کا فاصلہ۔ یہ ہے غزوہ تبوک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بڑی غزوہ، جہاں تلواروں سے زیادہ دلوں اور ایمان کا امتحان ہوا۔ اس وقت دنیا 2 بڑی طاقتوں کو جانتی تھی، ایک طرف روم یعنی بائزنٹائن سلطنت، دوسری طرف فارس۔ عرب اب تک کمزور سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے حالات بدل دیے تھے۔ متا کی جنگ کے بعد روم سمجھ چکا تھا کہ مدینہ کی ابھرتی ہوئی طاقت اب خطرہ بن سکتی ہے۔ خبر آئی کہ رومی بادشاہ نے ہزاروں سینک جمع کر لیے ہیں۔ عرب کے نصرانی قبیلوں کو ساتھ لے کر مسلمانوں پر حملے کی تیاری ہے۔ مقام طے ہوا تبوک، جو شام کی سرحد کے قریب ہے۔ رسول اللہ اکثر جنگ کا مقصد چھپاتے تھے، لیکن اس بار حالات الگ تھے۔ سفر بہت لمبا تھا، گرمی شدید تھی اور دشمن دنیا کی سب سے بڑی طاقت۔ اس لیے کھلا اعلان ہوا، تبوک کی جانب کوچ کیا جائے۔ قریب 30,000 صحابی اس سفر کے لیے تیار ہوئے۔ یہ اسلام کا اب تک کا سب سے بڑا لشکر تھا، لیکن سادھن بے حد کم تھے۔ ایک اونٹ پر کئی آدمی، کھانے کو کچھ کھجور اور پانی تھوڑا بہت۔ اسی لیے اس لشکر کو کہا گیا جیش الاسرہ، یعنی تنگی کا لشکر۔ کبھی ایک کھجور کئی صحابہ آپس میں بانٹتے اور پانی کے لیے پتھروں کو چوستے تھے۔ اس موقع پر مال سے محبت کا امتحان ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 300 اونٹ اور 1000 دینار پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال لاتے ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ رسول کریم پوچھتے ہیں، گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ تو جواب ملتا ہے، اللہ اور اس کا رسول۔ کچھ غریب صحابی سواری نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، لیکن ان کے دل جنگ کے لیے بے چین تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ قرآن نے گواہی دی، ان کی نیت سچی تھی۔ دوسری طرف منافق تھے، کبھی کہتے گرمی بہت ہے، کبھی کہتے ہمارے کام ہیں۔ سورہ توبہ نازل ہوئی اور ان کے دلوں کا بھید کھول دیا۔ جب لشکر تبوک پہنچا تو رومی فوج میدان میں نہیں آئی۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ چکا تھا۔ ایک سوکھا چشمہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور پانی بہہ نکلا۔ پھر سب نے اپنی پیاس بجھائی۔ آس پاس کے علاقوں کے حاکم ڈر اور یقین کے ساتھ صلح پر آ گئے۔ جزیہ قبول کی گئی اور اسلامی حکومت مانی گئی۔ واپسی پر 3 صحابی کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ سچ بولتے ہیں۔ 50 دن تک ان سے سماجی تعلق کاٹ لیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے توبہ قبول ہونے کی آیت نازل ہوتی ہے۔ غزوہ تبوک ہمیں سکھاتی ہے، ایمان آرام میں نہیں پرکھا جاتا، سچائی آخر کار کامیاب ہوتی ہے۔ جہاد صرف تلوار سے نہیں، صبر اور مال سے بھی ہوتا ہے۔ تبوک ایک ایسی غزوہ جہاں جنگ کم اور سبق بہت زیادہ تھے، اور اتہاس نے لکھ دیا،
اسلام کی طاقت تعداد میں نہیں، ایمان میں ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔